اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہمارے چینل پہ جو ہم لوگوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ آئیں اللہ سے باتیں کریں، آئیں اللہ کی طرف لوٹ چلیں۔ ناظرین، یہ وقت ضرورت ہے اور اس کی جو اہمیت ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ جس طریقے سے ہمیں کالز ریسیو ہوتی ہیں تمام ہمارے کالرز کی، سبسکرائبرز کی، ویورز کی، ان سے صرف ایک ہی بات ثابت ہو رہی ہے کہ ہماری زندگی میں برکتیں نہیں رہی ہیں۔ اگر کسی کے پاس دولت ہے تو اور ایسے ایسے مسائل ہیں کہ وہ دولت کسی کام نہیں آ رہی ہے، وہ انسان اس مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ جن کے پاس روزگار کی کمی ہے، روزگار کی کمی سے دیگر اور ہزاروں مسائل پیدا ہوتے ہیں، جن میں غصہ، ڈپریشن وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ ناظرین، یہ معاشرے میں جو بڑھتی ہوئی انزائٹی ہے، آخرکار اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ بڑی سوچنے والی بات ہے۔ اگر نہیں سوچنے والی بات ہے تو ہم کب سوچیں گے اس کے بارے میں؟ آئیے سوچتے ہیں اس کے بارے میں۔ ناظرین، قرآن الکریم میں اللہ رب العزت ہمیں بار بار ایک ہی بات کی تلقین کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اگر آپ سورہ جمعہ کی آیات کی تلاوت کریں تو آخری آیت میں یہی فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت سے، یعنی جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ بے شک اللہ رب العزت سب سے بہتر جو ہے وہ رزق عطا کرنے والا ہے، واللہ خیر الرازقین۔ اب یہ دیکھیے، اللہ رب العزت نے یہ کہاں فرمایا کہ آپ بیٹھ جاؤ اور اللہ کا ذکر شروع کر دو بس مصلی پہ؟ قرآن کریم کو اگر کھول کے دیکھیے تو اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں رہ کے اللہ رب العزت سے جڑ جانے کا حکم دیا ہے ہر وقت۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کثرت سے ذکر کرو۔ ناظرین، میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے۔ جب میں نے اس پہ غور کرنا شروع کیا، اس پہ غور کرنا اور عمل کرنا بھی جب شروع کر دیا تو مجھے سمجھ آ گیا کہ اللہ کا ذکر کیا ہے۔ ناظرین، اللہ کا ذکر ایک ایسا ہے کہ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آپ اللہ کو اپنے ساتھ رکھیں، اللہ کو ایسا ساتھ رکھیں کہ جس طریقے سے جب دو بندے مختلف مقامات پر جا رہے ہوں اور دونوں فار ایگزامپل مثال کے طور پہ، جب دونوں دو دوست ہوں، دو بہنیں ہوں، دو بھائی ہوں، جب وہ جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ شاپنگ کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے سامنے، ایک دوسرے کو سامنے رکھتے ہوئے ساری باتیں دوسرے کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک دکان میں جاتا ہوں شاپنگ کرنے کے لیے، کچھ بھی لینے کے لیے، کسی مارکیٹ میں جاتا ہوں، کسی جگہ بھی جاتا ہوں، تو اگر میں یہ سمجھوں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، نمبر ایک، سب سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ میں جاتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہوں گا۔ دکان والے سے، سبزی فروش سے، ہر ایک سے، کوئی پھل بیچنے والا ہے، کوئی کچھ کرنے والا ہے، کوئی برتن بیچنے والا ہے، جہاں بھی جاتا ہوں، اب میں نے سمجھ لیں کہ اپنی معاملات کا جو آغاز ہے وہ اللہ کے ذکر سے کر دیا۔ اب میں جب اس سے یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی، کیسی طبیعت ہے؟ بالکل جی الحمدللہ، اللہ رب العزت اپنا جو ہے وہ فضل آپ پہ جاری رکھے، اللہ رب العزت آپ کی تمام بلائیں درست کر دے، اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ کامیاب رکھے۔ جب یہ چند باتیں آپ اس دکان والے سے کر دیں گے، یقین کیجئے کہ آپ کے اوپر بھی اور اس دکاندار کے اوپر بھی اللہ رب العزت ایسی رحمتیں نازل کر دے گا
کہ آپ کی یہ جو شاپنگ ہے یہ آپ کی عبادت بن جائے گی۔ میں جس اللہ رب العزت کو جانتا ہوں، میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ کی ایسے شخصیت طاری ہو جائے گی، وہ اللہ رب العزت کر دے گا کہ وہ آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی بیسٹ ڈیل کرے گا۔ وہ چاہے گا آپ کو خراب چیز نہ دے، وہ بیسٹ اپنی کوشش کرے گا کہ اپنے اخلاق ایک دم آپ کے سامنے درست کر دے، آپ کو دھوکہ بھی نہیں دے، آپ کو ریٹ بھی اچھا دے، ہر لحاظ سے ایسا معاملہ آپ کا ہو جائے گا کہ یہ پوری کی پوری عبادت بن جائے گی۔ یہ ہے اللہ کا ذکر۔ ہمیں اللہ کا ذکر ایسے کرنا ہے کہ جیسے انسان پر جب بخار طاری ہو جاتا ہے، اس بخار کو وہ بخار اپنا آپ بتاتا ہے کہ میں تجھ پہ آیا ہوں۔ جب کسی انسان کو بخار ہوتا ہے، یعنی ٹیمپریچر ہوتا ہے 102 103 پہ، وہ اس کو محسوس کرتا ہے، وہ چاہے یا نہ چاہے، وہ بخار اپنا اثر رکھتا ہے۔ ناظرین، جہاں یہ بخار آپ کے جسم میں تبدیلیاں لاتا ہے، انسان کو لاغر کرتا ہے، انسان کو بتا دیتا ہے کہ تیری کوئی اوقات نہیں ہے، تیری کوئی طاقت نہیں ہے، تو لاچار ہے، وہیں یہ دماغی طور پر، روحانی طور پر بھی انسان میں بڑی تبدیلیاں لاتا ہے۔ یہ بخار انسان کو عاجز کر دیتا ہے، یہ بخار انسان سے تکبر ختم کر دیتا ہے، یہ بخار انسان میں سے بغض، کینہ پروری، دشمنی، عداوت، لالچ، یہ سب نکال دیتا ہے۔ ناظرین، جب بھی بخار ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں کہ انسان محسوس کرتا ہے کہ جان ہے تو سب کچھ ہے، اب اللہ ہی ہے کہ مجھے شفاعت عطا فرما دے۔ اگر ہم پہ اللہ رب العزت کی محبت یا محبت سے بڑھ کے، اگر میں اس کو نام عشق کا دے دوں، اگر یہ بخار ہمیں ہو جائے تو ہم کہاں برائیاں کریں گے؟ ناظرین، مجھے نہیں یقین کہ اگر یہ ہمیں اس طریقے سے بخار اگر ہو جائے، اللہ کے احساس ہو جائے، اللہ کا احساس ہمارے دل میں ایسا ہو جائے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب دیکھ رہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے ناظرین، عشق کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم عشق کو بھی ایک بخار ہی سمجھیں، جیسا کہ ہم اس کو بیان کر رہے ہیں، اب دوسری طرف آ جائیے۔ ایک تو بخار ہوتا ہے جو جسم میں ٹیمپریچر ہوتا ہے، دوسرا جو جب کسی کو عشق ہو جاتا ہے، اکثر انسانوں کو، بلکہ زیادہ انسانوں کو، مردوں کو، خواتین کو، ایک ایسی ایج آتی ہے جب کسی نہ کسی سے انسان کو عشق ہو جاتا ہے تو وہ ایک بیماری کے طور پہ اپیئر ہوتا ہے۔ ایسی یہ ایک دماغی بیماری ہوتی ہے کہ جب ایسا ہو جاتا ہے تو انسان بہانے سے اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے، بہانے سے وہ چاہے گا کہ باتیں کرتے کرتے میں اس کا ذکر ان باتوں میں شامل کروں، وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے دل و دماغ پہ سوار رہے۔ جب یہ عشق کا بخار اس کو چڑھ جاتا ہے تو وہ پھر اس بخار کو کیسے اتارتا ہے؟ کبھی اپنے محبوب کی تصویریں دیکھ کے، کبھی اپنے محبوب کا نام لے کے، کبھی اس سے باتیں کر کے، خواہ فون کے ذریعے، خواہ کسی بھی ذریعے، اگر یہ اس کے عشق کا بخار اترتا رہے تو وہ ٹھیک رہتا ہے۔ جہاں پر اس کے عشق کے بخار کو لگام دے دی جائے تو وہیں پر وہ اپنے دماغ سے کھو جاتا ہے، وہ پاگل پن کے سمجھ لیں کہ دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، مطلب وہ ایک ایگریسو موڈ آ جاتی ہے، وہاں پر پھر ایک باغی پن آ جاتا ہے انسان میں۔ تو ناظرین، کاش کہ ہمیں اللہ کے عشق کا بخار ہو جائے، اور ہم اس عشق کے بخار کو کیسے اتاریں؟ اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کا بھیجا ہوا کلام، اللہ کی لکھی ہوئی کتاب، اللہ کے بولے ہوئے الفاظ، یہ جو آپ قرآن کریم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں
تو یہ ذہن میں رکھا کیجئے کہ یہ اللہ رب العزت کے کہے ہوئے الفاظ ہیں۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، یہ سب اللہ کے الفاظ ہیں۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ اللہ کے بتائے ہوئے الفاظ ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلق فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، یہ میرے رب کے الفاظ ہیں۔ جو الفاظ رب نے، رب العالمین، رب السماوات والارض نے ادا کیے ہوئے ہیں، میں ہی جب اس زبان سے یہ الفاظ ادا کروں گا تو رب تو نور ہے، اللہ نور ہے، قرآن کریم نور ہے، تو کیا یہ نور میرے دل میں نہیں اترے گا؟ میں تو جب یہ الفاظ ادا کروں گا تو یہ عشق تو میرے نور کے باعث بن جائے گا، میرے دل میں نور اترنا شروع ہو جائے گا، اور جب یہ عشق اور حد سے بڑھ جائے گا، اب مجھے چاہیے کہ میں اپنے اللہ رب العزت جس سے میں محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں، یہ میں نے بخار چڑھا لیا ہے، مجھے یہ بخار اب اتارنا ہے، میں کیسے اتاروں گا؟ اب میں نماز ادا کروں گا، لمبے لمبے سجدے کروں گا، ان سجدوں میں میں اپنے آنسو بہاؤں گا۔ جب میرے آنسو نکلیں گے، میرا اللہ رب العزت، اللہ رب السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، جب یہ میرے آنسو دیکھے گا جو اس کے محبت میں میرے آنکھوں سے نکلے ہوں گے، یہ اس کی محبت میں نکلے ہوئے آنسو کیا میرے درجات بلند نہیں کریں گے؟ کیا درجات رکھتے ہیں یہ آنسو؟ یہ اللہ رب العزت کا ہمیں بخار چڑھانا ہے، اور جب یہ بخار اور حد سے بڑھ جاتا ہے تو میرے منہ سے یہ لفظ ادا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ آئی لو یو اللہ جی، اے میرے رب العالمین، اے میرے رب السماوات والارض، اللہ رب العزت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یا ذوالجلال والاکرام، یا رحمان، یا رحیم، یا وہاب، آئی لو یو اللہ جی، میں یہ لفظ ادا کر دیتا ہوں۔ یا رب العالمین، آپ میرے رب ہو، آپ نے جو الفاظ ادا کیے تھے شیطان کے لیے، جب آپ نے شیطان سے کہا تھا کہ مگر وہ جو بندے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ جو میرے بندے ہوں گے، جو میرے پسندیدہ بندے ہوں گے، شیطان تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، تو جو کچھ مرضی کرنا چاہے تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ یا رب العزت، ہمیں ان بندوں میں شامل کر دے، ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی مزید محبت عطا فرما، ہمیں اپنے عشق میں دیوانہ بنا دے کہ میں تیرے عشق میں ہی رہوں، میں اس دنیا میں بھی رہوں، میں اپنے بچوں کی پرورش بھی کروں تو تیرے عشق میں اپنا کاروبار بھی کروں تو تیرے عشق میں کوئی معاملہ بھی کروں تو تیرے عشق میں نوکری بھی کروں تیرے عشق میں اٹھوں بھی تیرے عشق میں لیٹوں بھی تیرے عشق میں، تیرا کلام، تیرے الفاظ، تیری آیات میری زبان پہ رہیں، میں ہر وقت یہی کرتا رہوں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ یا رب العزت، مجھے اپنا یہ عشق عطا فرما دے اور مجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے، مجھے ان بندوں میں شامل کر لے جن کے دل پاک ہو جائیں، جن کے دلوں میں شیطان نہ داخل ہو سکے، اور اے رب العزت ہمیں اپنی قربت عطا فرما دے۔ یا مولا، یا میرے مولا کریم، اپنا ذکر میری زبان پہ جاری کر دے۔ آئے ہم سب مل کے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسا ہی بنا دے۔ یا رب العزت ہمیں ان بندوں میں شامل کر دے جن کو تو پسند فرما لیتا ہے،
ان بندوں میں شامل نہ کرنا یا رب العزت جن کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ غیر المغضوب ولا الضالین۔ یا رب العزت ہمارے دلوں پہ مہر نہ لگانا، ہمیں توبہ کرنے کا موقع عطا فرماتا، یا رب العزت ہمیں استغفار کرنے کا موقع عطا کرتے رہنا۔ یا میرے مولا کریم ہمیں اپنا نور عطا فرما دے، یا رب العزت ہمارا دل بھی نور سے بھر دے کہ تو نے تیرے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یا رب العزت ہمیں یہ نور عطا فرما دے تاکہ ہمیں سچے جھوٹے کی پہچان ہو جائے۔ یا رب العزت اپنا کلام ہماری زبان پہ جاری کر دے، ہمیں دنیا کا جو ہے دنیا میں رہ کے تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا میرے مولا کریم ہمارے سارے مسائل تو خود لے لے اور ہمیں اپنی محبت میں لگا دے۔ مجھے اگر رزق کی فکر ہے، میری اولاد کی مجھے فکر ہے، مجھے اپنے کچھ جو ہے وہ بیماری کی فکر ہے، میرے جسم میں کچھ اگر بیماریاں آ گئی ہیں، یا رب العزت میرے ساتھ کچھ مسائل ہو گئے ہیں، یہ سارے مسائل لے لے اور یا رب العزت مجھے اپنا بندہ بنا لے، یا رب العزت مجھے اپنا بندہ بنا لے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب کو زیارت نصیب عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ I love you اللہ جی۔ یا رب العزت میرے ساتھ کچھ ایسا معاملہ کر دے کہ بس تو ہی تو رہ جائے، میں نہ رہوں یا رب العزت، صرف تو ہی رہ جائے۔